پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب کی جغرافیائی اور سماجی صورتحال کو بیان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دور جاہلیت میں عورت کے مقام کو بھی ذکر کیا۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور فائدہ پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل عربوں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے ہم اس سلسلے میں جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب لوگ گمراہی میں بھٹک رہے تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ خواہشات نے انہیں بہکا دیا تھا، غرور نے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی تھی، جہالت نے انہیں پست کر دیا تھا، اور وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کی بلاؤں میں حیران و سرگرداں تھے۔ امام علی علیہ السلام ایک اور خطبے میں عرب کے لوگوں سے فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں کے درمیان میں بھیجا کہ جس وقت تم بدترین دین کے مالک اور بدترین علاقے کے رہنے والے تھے، نہ ہموار پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، گندا پانی پیتے تھے اور غلیظ غذا استعمال کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور قرابت داروں سے بے تعلقی رکھتے تھے، بت تمہارے درمیان نصب تھے اور گناہ تمہیں گھیرے ہوئے تھے، حالات مضطرب، بڑی آبادی لیکن بکھرے ہوئے تھے، بلائیں سخت، جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرنا، پتھر کو پرستش کے قابل سمجھنا، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئیں اور چاروں طرف سے حملوں کی یلغار تھی۔ اس سلسلے میں کسی بھی متعصب ظالم کے خلاف امام علی علیہ السلام کے الفاظ ایک فیصلہ کن دلیل ہیں، اور اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے بیانات موجود ہیں۔ جو لوگ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ نہج البلاغہ اور دیگر کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے یزدگرد سے کہا، آپ نے ہماری پریشان حالت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ صحیح تھا، واقعاً ہم سے بدتر کوئی نہیں تھا، ہماری بھوک عام لوگوں کی بھوک جیسی نہیں تھی، ہم کوکروچ اور سانپ کھاتے تھے اور انہیں اپنی خوراک سمجھتے تھے، ہمارے گھر زمین کی مٹی تھے اور ہمارے کپڑے وہی تھے جو ہم اونٹ اور بھیڑ کی اون سے بنتے تھے، ہماری رسم و رسوم، دین، مذہب ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے اور ایک دوسرے کی عصمت سے تجاوز کرنا تھا، ہم میں سے کچھ لوگ اپنی بیٹی کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جسے زمانہ خلفاء میں خلیفہ دوم نے حکومت بحرین کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اور انہوں نے خلیفہ دوم سے اس کی شکایت کی۔ اس وجہ سے خلیفہ دوم نے اسے معزول کیا اور اسے بصرے کی حاکمیت سونپ دی۔ اس کے بعد چند لوگوں نے مغیرہ کے زناکار ہونے کی شہادت دی تو خلیفہ دوم نے اسے وہاں سے بھی معزول کر کے کوفے کی حکومت سونپ دی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مغیرہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کرنے، امام علی علیہ السلام اور ان کے بعض اصحاب سے زبردستی بیعت لینے میں کردار ادا کیا تھا۔ الاحتجاج میں مذکور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے مغیرہ سے توبیخ آمیز گفتگو میں کہا کہ تو وہی ہے جس نے میری والدہ گرامی کو اس طرح زد و کوب کیا کہ وہ زخمی ہو گئیں، اور ان کے شکم میں موجود محسن کی شہادت اسی وجہ سے واقع ہوئی، اور یہ معاویہ کے دور حکومت میں کوفے کی حاکمیت کے ایام میں منبر پر جا کر علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو برا بھلا کہتا تھا اور ان پر لعنتیں کرتا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کے لیے تاریخ میں آیا ہے کہ وہ مغیرہ کا ہی غلام ابو لولو تھا جس نے خلیفہ دوم کو قتل کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چند علوم جیسے آئندہ کی خبر دینا، چہرے کو دیکھ کر کچھ باتیں بتانا، پرندوں کے ذریعے پیش گوئی کرنا، علم نجوم اور ریاضیات عرب کے لوگوں سے مخصوص تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ جو کچھ بھی جانتے تھے صرف خیالات اور گمان ہوتا تھا جو قبیلے کے بوڑھے مردوں اور عورتوں سے وراثت میں ملا تھا۔
ابن خلدون کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے پاس طبی علم بنیادی معلومات اور سادہ تصورات سے آگے نہیں بڑھا تھا، اور وہ علم حتیٰ علم کے جیسا بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ امی تھے، چند لوگوں کے علاوہ وہ پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ابن خلدون یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بکر ابن وائل کو خط بھیجا، اور انہوں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایسا شخص نہ پایا جو اس خط کو پڑھ سکے۔ جب کوئی نہ ملا تو بنی زبیہ کے ایک آدمی نے ان کو خط پڑھ کر سنایا، اور اسی وجہ سے وہ بنی کاتب کہلائے۔ احمد ابن یحییٰ بلازوری کے مطابق جب اسلام آیا تو مدینے میں قریش کے 17 اور اوس و خزرج کے صرف 12 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ محمد ابن عبد ربی کے مطابق اسلام کا ظہور اس وقت ہوا جب 17 لوگوں کے علاوہ کوئی عربی زبان لکھنا نہیں جانتا تھا، اور اس نے سب کا نام لیا، اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت علی علیہ السلام کا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو صحیح تاریخ اسلام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔